پہ تشریح طلب چیز ہوتی ہے کہ رجحان کہتے ہیں کہ اس کو یار وہ پروان کیسے چلتا ہے، اور پھر ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. یہ سب سے اہم سوال ہے جو ہم سب سے ہے، جو ہم تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس چیز کا مقابلہ کرنا ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے. ہم جس جنریشن کو پڑھا رہے ہیں وہ 21ویں صدی کی ہے. ہم خود ہم میں سے موسٹلی 20ویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر جس ماحول میں ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں اور جس انداز تدریس کو ہم اپنا رہے ہوتے ہیں اور جس نصاب کو لے کر ہم چل رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ اگر میں اسے 15ویں صدی کا بھی کہوں تو زیادہ ہی بے انصافی ہوگی، شاید اس سے بھی کچھ قدیم اور پرانا ہو. صرف بات اتنی نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ جو نسل ہم پڑھا رہے ہیں، جس نسل کو، اس کے والدین اور اس کے گھر کا ماحول یہ بھی پچھلی صدی سے تعلق رکھتا ہے. اور وہ بچہ جو ہے اس والدین کی گود سے تربیت پا کر آتا ہے. جب اچانک اسے کسی تعلیمی نظام میں انوائرمنٹ میں داخل کیا جاتا ہے جو بڑا اپڈیٹ ہوتا ہے، تو وہ خود سے محسوس کرنے لگتا ہے کہ نہ جانے کس ضلالت، انحطاط، زوال، تقیانوسی کی دنیا سے نکل کر میں روشن خیال دنیا میں قدم رکھ چکا ہوں. ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جو سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی تھی کہ ہمیں تفہیم مغرب، اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی پہلی بات یہ آئی تھی کہ دی اینڈ آف دی ورلڈ، کہ دنیا ختم ہونے کو ہے. پھر کہا کہ تھوڑا سا انتظار کریں، ابھی اتنی بھی جلدی نہیں ہے دنیا ختم کرنے کی، اس سے پہلے ایک اور وقت آئے گا، وہ کلیشز آف سویلائزیشن، تہذیبوں کا آپس میں تصادم ہوگا. پھر یہ کہا گیا کہ تہذیبوں کا تصادم ہوگا تو اس وقت جو غالب تہذیب ہے وہ مغربی تہذیب ہے، تو پھر اس کا تصادم کس سے ہوگا؟ کہا کہ اگر کسی تہذیب کے اندر ذرا سی قوت محسوس ہوتی ہے جو مستقبل میں مقابلہ کر سکتی ہے وہ اسلامی تہذیب. اب سوال یہ کہ تعلیمی ادارہ اور استاد جس دنیا میں جی رہا ہے یہ تہذیبوں کے تصادم کا دور ہے. اسے اسلامی تہذیب سے کتنا آشنا ہے اور جس تہذیب سے بچہ متاثر ہو رہا ہے اس کی کتنی تفہیم ہے. مغربی تہذیب نے اپنی تفہیم کو خود ہی آسان کر دیا ہے. اس نے اپنے پورے سفر کو مختلف ادوار کے نام دے کر تقسیم کیا. وہ 15ویں صدی سے پہلے کے جتنا بھی عرصہ ہے، 5ویں صدی سے لے کر، وہ اسے کبھی ڈارک ایجز کا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ قرون مظلمہ تاریخ دور تھا، یا پھر اسے قرون وسطیٰ میڈیول ایجز کے نام سے یاد کرتے ہیں. پھر میڈیول ایجز کے بارے میں جو انہوں نے پوری دنیا میں ایک انلائٹمنٹ کے نام پہ، روشن دور استبصار کے نام پہ جو انہوں نے ایک پھیلایا ہوا ہے، یہ زوال کا دور تھا. تعلیم نہیں تھی، جہالت تھی، مذہبی پنڈت اور کلیسا اور پاپائیت اور ملا اور مولوی اس کا راج تھا. جب تک ان لوگوں کا راج رہا تب تک دنیا ترقی نہ کر سکی. جب ہم اٹھے، جی مارٹن لوتھر صاحب نے کوشش کی، ہم نے ان دقیانوس لوگوں سے پیچھا چھڑایا، تو آپ نے دیکھا کہ دنیا نے ماڈرنزم کے اندر، یعنی یہ ماڈرنزم پھر 15ویں صدی سے آگے چلتا ہے اور یہ 2000 تک اس کی کہانی چلتی ہے کہ دنیا نے کتنی بڑی ترقی کی. اب ہمیں جو پری ماڈرنزم اس کے بھی نظریاتی دور کا مطالعہ کرنا پڑے گا. ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ جو اتنا بڑا جھوٹ پھیلایا گیا اس دور کے اندر، جس دور کو تاریخ دور کہتے ہیں،
آپ کو پتہ ہے کہ وہ دور تھا کہ جس میں اس کائنات کا سب سے بڑا سورج طلوع ہوا تھا. اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تشریف آوری جس کو قرآن نے کہا کہ لقد جاءکم نور من اللہ وہ کتاب مبین. اب مجھے یہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نور من اللہ کے جو ورڈ اللہ نے یوز کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ اسے پتا تھا کہ 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے اندر اس دور کو اندھیرے کا دور کہا جائے گا. اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ روشنی کا دور ہے. حفظ ما تقدم کے تحت اللہ نے قرآن پاک کے مقامات کو بیان کیا. اب یہ ماڈرنزم کے اندر مختلف نظریات جنم لیتے ہیں جس میں ہیومنزم ہے. بیسیکلی جو بنیادی نظریہ ہے وہ یہی تھا کہ انسان عقل کل ہے. یہ انسان کے شرف کے خلاف ہے کہ وہ کسی وحی کا اور کسی غیر نظر آنے والی چیز کا وہ محتاج ہو. پھر اس دور کے اندر نظریہ علم نے وجود پکڑا. آج کے استاد کو نظریہ علم کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے کہ نظریہ علم بنیادی طور پہ اس کو ایپسٹمالوجی کہتے ہیں کہ علم کا ذریعہ کیا ہے, علم جنریٹ کیسے ہوتا ہے, اور کون سا علم قابل اعتماد ہے اور کون سا علم قابل اعتماد نہیں ہے. سائنس کا یہ پھر ہماری نسل کو یہ بتانے کی بھی شدید ضرورت ہے. پڑھے لکھے لوگ جو مطلب نیچرل سائنسز سے جن کا تعلق ہے انہیں یہ پتہ نہیں کہ ٹیکنالوجی کے اندر اور سائنس کے اندر فرق کیا ہے. وہ ٹیکنالوجی کو بطور دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں سائنسی نظریات کو ثابت کرنے کے لیے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو بتائیں کہ کیا فرق ہے. بنیادی طور پہ نظریہ علم جو سائنس نے دیا وہ یہ تھا کہ جو چیز لاجک میں آتی ہے, جس کا ریزن آپ کو معلوم ہے وہ حق ہے. جس کا آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے آپ کو جتلا وقت نے ترقی کی. میں نے کہا کہ نہیں, اس چیز کو ماننے کی لاجک بھی ہے, ریزن بھی ہے آپ کے پاس, لیکن ایج آف ریزن نہیں ہے. اب بات آگے کی ہے کہ جب تک مشاہدے کی حد تک کوئی چیز نہیں آتی تب تک کوئی ریئلٹی نہیں ہے. پھر بات آگے کو بڑھی کہ بات مشاہدے کی بھی نہیں ہے. جب تک تجربے کے مرحلے سے کوئی چیز نہیں گزرتی تب تک وہ حقیقت نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظریہ علم کے مطابق اس کے ماننے کے ہزار اسباب اور ریزن تو موجود تھے لیکن مشاہدہ نہیں تھا. پھر آگے تجربہ کہا کہ جب بات کی گئی آپ کے تجربے میں نہ نبوت آتی تھی نہ آخرت آتی تھی. یہاں سے الحاد, ایتھیزم, خدا کے انکار کی تحریک کو ایک نظریات کی بنیاد ملتی ہے. پھر اس پورے منظر نامے میں آپ دیکھیں کہ جب سائنس نے انسان کو یہ کہا کہ جی اللہ میاں بھی کوئی نہیں اور آخرت بھی کوئی نہیں, تو اب انسان نے فیصلہ کر دیا کہ میں بے وقوف تھا جو جنت کا منتظر تھا. میرے پاس ایک ہی موقع ہے, مجھے اسی دنیا کے اندر اسی کو جنت بنانا ہے. سائنس کے اس نظریہ علم نے ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کو جو ماضی میں نیچرل رفتار کے ساتھ چل رہی تھی اس کو پہیے لگا دیے. ٹیکنالوجی نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کر دی. اب کہ انسان نے کہا کہ نہیں, شکر کی گرمی میں نہیں برداشت کروں. یہ گئے دنوں کی بات ہے. ابن بطوطہ نے سے شکر کہا تھا, جہنم کہا تھا میں یہاں اے سی لگا کر انجوائے کروں گا, سردیوں کا لطف اٹھاؤں گا. مجھے نہیں سردیوں سے کچھ کر, میں ہیٹر لگاؤں گا, میں نے یہاں میں گرمی حاصل کرنی ہے. اب یہ انسان نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے. یقیناً اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے نظریہ علم تھا. جب آپ نے مشاہدے کو پروان چڑھایا, جب آپ نے تجربے کو پروان چڑھایا, تجربہ اور مشاہدہ بہت اچھی چیز ہے یار, اس نے اپنے نتائج دکھائے. لیکن اس ماڈرنزم میں ہوا کیا, بدقسمتی سمجھیے کہ مغرب کے اندر علم کی تحریک کے سامنے پاپائیت کھڑی ہو گئی, ملا کھڑا ہو گیا وہاں کا, اور اس نے جو گریک فلسفی سے نظریات حاصل کیے تھے ان نظریات کو عقیدہ بنایا
اور اس کو عقیدہ بنانے کے بعد جب سائنسی حقائق سامنے آئے تو بجائے ماننے کے اپنے زور بازو کا استعمال کیا. زور بازو کے استعمال کے نتیجے میں 40,000 لوگوں کو کسی کو جو ہے پھانسیوں پہ چڑھا دیا, کسی کو زندہ جلا دیا گیا. ایسی صورتحال میں مغرب کا باشندہ تو حق و جانب تھا جو مذہب بیدار ہوتا, لیکن ہماری جنریشن جس کی سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی میں ہم رکاوٹ نہیں ہے, جس کے پاس ایک خوبصورت دین تھا, اسے کیا ہوا؟ وہ بلائنڈ فالوور ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ الحاد, سیکولرزم اور قوم پرستی کی طرف جو گیا ہے تو وہ شاید یونیورسٹی میں جا کر کوئی اس نے پڑھ لیا ہے. حق نہیں پڑھا. کاش کے پڑھا لکھا ملت ہوتا. مغرب کا دہریہ زبردست ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے بندے کو محبت کرنی چاہیے. وہ پڑھ کر لکھ کے گمراہ ہوا ہے, سمجھ میں بھی آتی ہے, محنت کی اس. لیکن یہاں کا مسئلہ یہ نہیں ہے. جب ہم نے پاکستان کے تعلیمی اداروں پر سروے کی کہ یہاں کے الحاد کا سیکولرزم کے پیچھے کیا ہے, تو 3 طرح کے اسباب پوری دنیا میں الحاد کے سامنے آتے ہیں. ایک ہے نفسانی, ایک ہے نفسیاتی, اور تیسرا علمی. تیسرا تو پاکستان میں نظر نہیں آیا دور دور تک, بہت کم. اکا دکا کوئی ایسا ہوگا کہ پڑھ لکھ کے گمراہ ہوا ہو. 2 جو سبب تھے وہ بڑے پائے گئے. ایک نفسیاتی ہے. نفسیاتی میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں جس طرح مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے اس طرح مجھے توجہ کی بھی ضرورت ہے. مجھے اس وقت اتنی خوشی ہو رہی ہوگی جب اتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں, مجھے پتا ہے. یہ بھی لت ہے, نشہ ہے, چاہتے نیڈ ہے, ضرورت ہے. اس کو نفسیات کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں سیکنگ بیہیویئر اٹینشن. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ون ویلنگ کیوں کرتے ہیں نوجوان؟ 4 لوگ دیکھ لیں, الٹے سیدھے بالوں کی کٹنگ کیوں کرتے ہیں, گھٹنے سے پینٹ کیوں پھاڑ کے آتے ہیں؟ 4 بندے دیکھیں گے. یہ 4 بندے دیکھیں اور 4 بندے میری طرف توجہ دیں. یہ ان بچوں میں زیادہ ہوتا ہے جنہیں گھر کی طرف سے توجہ نہیں ملی ہوتی, یا گھر کی طرف سے عزت نہیں ملی ہوتی, محلے میں اس کی کسی نے بچپن میں بات نہیں سنی ہوگی. لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم جو یہاں لوگ موجود ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, بالخصوص مذہبی لوگ اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے. مجھے کل پرسوں کال آئی کہ جی میں پولیس افسر ہوں سر, میرا بچہ پڑھتا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں. پہلے تو 1.5 سال سے ہمیں نہیں ملتا, منہ دکھاتا. اب وہ اللہ کا بھی انکاری ہو چکا ہے. اور بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتا. اور اتنا پتا چلا ہے کہ ایک ٹیچر ہے, منظور نام ہے, وہ کہتا ہے مجھے وہ پسند ہے, اس کے علاوہ اسے کچھ پسند نہیں. 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش کی ہے لیکن بچ گیا ہے اسی طرح. اب یہ جو نفسیاتی بنیادوں پہ الحاد کی طرف گیا نوجوان ہے, اس کو آپ کیا کریں گے؟ آپ غزالی کی کتاب لا کر اس کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں, مولانا مودودی کے لٹریچر کی کوئی ضرورت نہیں اسے. اس کے ساتھ 2 طریقے ہیں. ایک اس کا ہے کہ اخلاقی دلیل کی بنیاد پر یہ نوجوان دوبارہ دین کی طرف آ سکتا ہے. یہ اخلاقی دلیل کیا ہوتی ہے جسے ہم دلیل ہی نہیں مانتے؟ سچی بات بتاؤں کہ اخلاقی دلیل کو ہم دلیل ہی نہیں مانتے. اخلاقی دلیل یہ تو چائے پلائیں, اسے لے جائیں, بھائی کھانا کھلائیں, تھوڑی دیر کے لیے اس کے رنگ میں رنگ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں آپ کا امام جبے کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اسے جہنم سے بچائیں, تھوڑی فریگنس پیدا کریں. ایک بات. دوسرا مذہبی تجربہ. پھر جب آپ فریگنس کریں گے, پھر آپ اسے مذہبی تجربہ کروائیں گے,
मजहबी तजर्बा क्या होता है? आप किसी तिलावत खूबसूरत कुरान की तिलावत उसे सुनवा दी, ठीक है, कभी आप उसे नमाज पे ले गए और उसे कहो यार तू नहीं मानता तो पढ़ तो लेना, तो इत्मीनान उसे बाद में नसीब होगा, तो उसकी नफसियाती चीज़ों का इजाला करेगा। दूसरी चीज़ है वो है नफसानी। मीडिया के ज़रिए से, इश्तिहारात की दुनिया के ज़रिए से ख्वाहिशात का जाल बिछाया गया है। तो हमारे यहाँ ये मशहूर है कि असल में फ़लसफ़ा और साइंस की बुनियाद पर इंसान गुमराह होता है। मैंने अल्लाह की किताब को पूरा खंगाल निकाला कि कहीं अक्ल इंसानी को कुरान पाक ये नहीं कहता कि ये जो है वो गुमराही का सबब है। गुमराही का सबब कुरान पाक जिस चीज़ को ठहराता है वो ख्वाहिश है। इसलिए मैंने कहा है कि ख्वाहिश को अक्ल का नाम देते रहे और इसी को फ़लसफ़ा और साइंस कहते रहे। ख्वाहिश इंसान की कमजोरी है, तो इस कमजोरी का जदीदियत के अंदर, मॉडर्निज्म के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया। दुनिया की रौनकें इंसान को दिखाई गई और आपको पता ही है कि हमारे दाएं बाएं और सोशल मीडिया के ज़रिए से बाकी जो वीडियो मीडिया आई है उसके बाद ख्वाहिशात का एक तूफान एक मजहबी पेशवा के अंदर भी किस हद तक बढ़ गया है, बजाय इसके कि आप यहाँ बैठ के जदीद तालीमी इदारों में पढ़ने वाले नौजवान की बात करें, ठीक है, जिसे इस तरह का माहौल ही मैसर नहीं हुआ कभी। हम अपना जायजा लें तो ये ख्वाहिश नफ्स, हवाए नफ्स और तबाह नफ्स ये बुनियादी मसला है। इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तरजीहात, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पैराडाइम शिफ्ट किसे कहते हैं? पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं कि जी जो ऐनक लगा के कल तक आप किसी चीज़ को देखते रहे, आज वो ऐनक उतार कर कोई और ऐनक लगा के देखने लगे। हमारी नस्लों से, जदीद तालीमी इदारों में पढ़ने वाली नौजवान से वो ऐनक जो हमारी थी वो उतार कर किसी और ने अपनी ऐनक पहना दिए। अब उसे आंखें उसकी हैं, दिखता उसे वही है जो जिसने ये ऐनक बनाई थी। लेकिन बात यह है कि आने वाली नस्लों के लिए क्या हमने भी कोई ऐनक बनाई थी? नहीं, मार्केट में हमारी ऐनक मिलती नहीं, जिसकी ऐनक मिलती है वो पहन लेता है। लिहाजा उसी तरह का पैराडाइम शिफ्ट का हमें सामना है और इसी तरह हमें जो है फ्रेम और रेफरेंस का सामना है। अब ये नौजवान जो टेक्नोलॉजी को दलील बनाकर मज़हब का इनकार करता है, इसे ये बताना होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी में फ़र्क क्या है। मैं दोबारा खातिर पढ़ रहा था अबुल कलाम आज़ाद की। अबुल कलाम आज़ाद ने एक जगह ये भी लिखा है कि वो मज़हब जो मौरूसी